برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ من قال لا نبی بعد، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ آپ تمامی برادران اسلام کی خدمت میں عرس حامدی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبین کے فیضان سے مالا مال رکھیں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار آمنہ کے لعل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باوز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ دنیا سنیت میں ہر طرف شہزادہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کے 88ویں عرس مبارک کی دھوم مچی ہے، اور تمامی محبین و عاشقین حضور حجت الاسلام علیہ رحمہ اپنی اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اسی ذات مبارک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزان گرامی، حضور حجت الاسلام جو شہزادہ اعلی حضرت ہے، شہزادہ اکبر ہیں، اعلی حضرت کے ولی عہد ہیں، جانشین ہیں، نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، جو اعلی حضرت کو اتنے عزیز ہیں کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے ان کے لیے یوں فرمایا، حامد منی و انا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور حجت اسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کی شان و فضیلت ہے، جس کو خود اعلی حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اور آپ کی
شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کے زمانے کے یعنی ہم عصر علماء، مفتیان اکرام، مفسرین، محدثین، محققین کی جماعت نے آپ کو حجت الاسلام کا لقب دیا۔ حجت الاسلام، حجت کے معنی ہوتے ہیں دلیل کے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی حجت ہے، اسلام کی دلیل ہے۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، حضور حجت الاسلام کے لیے اعلی حضرت کا یہ فرمانا کہ میں حامد سے ہوں، یہ قابل غور ہے۔ حامد مجھ سے ہے یہ تو کلیئر ہے، لیکن میں حامد سے ہوں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ سرکار سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ مفتی اعظم کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد نہیں عطا فرمائے گا، تو میری نسل آگے جو بڑھے گی حجت الاسلام سے بڑھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار سیدی اعلی حضرت نے فرمایا حامد منی وانا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ حضور حجت الاسلام کے شہزادے حضور مفسر اعظم، حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان، جن کو حضور جیلانی میاں بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، وارث علوم اعلی حضرت، جانشین تاجدار اہل سنت، فخر اہل سنت، علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان نے اپنی شہزادی حضور جیلانی میاں کو عطا فرمائی۔ اس طرح سے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا حجت الاسلام ہے، نانا مفتی اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اعلی حضرت کے دو شہزادے علامہ حامد رضا اور حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان، ان دونوں علمی دریاؤں کے سنگم کے نتیجے کا نام تاج الشریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگ اور دوستو، تو حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق گزاری ہے۔ آپ نے نہ صرف شریعت کی پابندی فرمائی ہے بلکہ آخری سانس تک شریعت کی پاسداری بھی فرمائی ہے۔ پابند اور پاسدار شخصیت ہے حضور حجت الاسلام کی، اور کیوں نہ ہو میاں جن کی تربیت خود اعلی حضرت فرما رہے ہیں، کیوں نہ ہو میاں جو ذات اعلی حضرت کے آغوش میں پروان چڑھ رہی ہے، وہ محافظ شریعت کیوں نہ بنے، وہ محافظ شریعت کیوں نہ بنے جن کو حضور اعلی حضرت پڑھا رہے ہیں۔
سبحان اللہ، اور بڑی شفقت فرماتے اور تعلیم کے معاملے میں بہت سختی برتتے۔ یہ دیکھیے انداز اعلیٰ حضرت کا، لاڑ کی جگہ لاڑ، پیار کی جگہ پیار، لیکن جب معاملہ تعلیم کا آ گیا تو اب یہاں کوئی لاڑ اور پیار نہیں، ایک دم ٹائٹ۔ اور پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی ہلکی پھلکی سزا بھی دے دیتے، ہلکی پھلکی سزا بھی دے دیتے۔ تو یہ بات سننے سے متعلق ہے کہ حضور حجت الاسلام جب چھوٹے بچے تھے اور آپ کو اعلیٰ حضرت ان کے والد جب تھوڑی وہ سزا دے دیتے تو وہ روتے روتے اپنی دادی جان کے پاس شکایت لے کے جاتے، یعنی کہ حضور اعلیٰ حضرت کی امی کے پاس شکایت لے کر جاتے کہ دادی ماں ابو نے مارا، دادی ماں ابو نے سزا دی۔ تو دادی جو ہے اپنے پوترے کی محبت میں اور ان کو اپنی محبت جتانے کی خاطر لاڑ میں ان سے کہتی، اچھا ابو نے مارا، رکو میں بھی تمہارے ابو کو ماروں گی۔ تو آپ بلاتے، اعلیٰ حضرت تشریف لاتے اور کس طرح کھڑے ہو جاتے اپنی امی کے سامنے، دونوں ہاتھوں کو باندھے، دونوں کاندھوں کو جھکائے ہوئے، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے، اعلیٰ حضرت اپنی امی کے سامنے اس ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا ذرا ادب دیکھیے، اپنی والدہ ماجدہ کا وہ کیسا ادب بجا لا رہے ہیں۔ نوجوانوں دیکھو ذرا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں ذرا سمجھو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیسا عمل کر کے دکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں والدین کا ادب کیسے بتایا ہے، ذرا سمجھو پیارے۔ آج ہماری آوازیں موٹی ہو رہی ہیں، آج ہماری آنکھیں باہر کو نکل رہی ہیں، آج ہمارے سینے پھول رہے ہیں، آج ہمیں غصہ آ رہا ہے، آج ہم اپنی طاقت کو آزما رہے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، انہیں ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہے ہیں، انہیں یہ جو ہے احساس دلانے کا کام کر رہے ہیں کہ اب وہ پرانے دن چلے گئے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں اور نوالوں پہ پل رہے تھے، اب وقت بدل گیا ہے، اب ہم کما کے کھلا رہے ہیں اور تم اب ہمارے ٹکڑوں پر نوالوں پہ پل رہے ہو۔ عزیزان گرامی، اگر آج کی نسل اس طرح کی سوچ رکھ رہی ہے اور ان نوجوان کو میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہیں اگر ایسا اندازہ ہے، اگر اس بات کا یہ اندازہ ہے، احساس ہے کہ تم یہ مان رہے ہو کہ تم اپنے والدین کو پال رہے ہو، تم ان کو اپنے ٹکڑے کھلا رہے ہو، تو ذرا ہوش کی آنکھیں کھولو اور میں یہ کہنا چاہوں گا ذرا باہر نکل کے دیکھو پیارے، تم سے بڑے قابل لوگ، تم سے بڑے ڈگری جو ہے رکھنے والے لوگ آج سڑک کی خاک چھانتے گھوم رہے ہیں، آج وہ نوکری تلاش کرتے ہوئے اپنے جوتے اور چپلوں کو گھسنے پہ مجبور ہیں، انہیں جاب نہیں مل رہی ہے، انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، وہ لائنوں پہ بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر نوکری پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جہاں جا رہے ہیں دھکے کھا کے نکالے جا رہے ہیں۔ آج وہ ڈگری رکھ کے بھی، آج وہ تجربہ رکھ کے بھی وہ اگر نوکری نہیں پا رہے ہیں اور تمہارے پاس ان سے کم ڈگری ہے اور ان سے کم تجربہ ہے، لیکن تم سکون میں ہو، سر چھپانے کے لیے چھت ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، تم آج آرام کی زندگی گزار رہے ہو، تو پیارے میں تم کو یاد دلانا چاہوں گا یہ ڈگری اور تمہارے تجربے کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے والدین کی دعاؤں کا کمال ہے، یہ تو تمہارے والدین کی دعاؤں کا کمال ہے کہ تمہارے والدین کی دعاؤں کا سہارا ایسا ہے کہ تمہاری زندگی سنور رہی ہے، تمہاری ماں باپ کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے کہ تم آج سکون سے ہو، تمہیں نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتے ہوئے نہیں گھومنا ہے، تمہیں اپنی جوتیاں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم آج سکون کی زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔
تو اپنے والدین کا احترام کرو، عزت کرو اور ان کے فرما بردار بنو، ان کے فرما بردار بنو، ان کی دعا لینے والے بنو، ان کی دعا لینے والے بنو۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو پیارے، دعا کا تعلق اور بد دعا کا تعلق یہاں سے نہیں، یہاں سے ہوتا ہے۔ دعا اور بد دعا کا تعلق منہ سے نہیں، دل سے ہے۔ دل راضی ہوتا ہے تو دعا نکلتی ہے، دل ناراض ہوتا ہے تو بد دعا نکلتی ہے۔ لہذا اپنے والدین کو راضی کرنے والے کام کرو۔ جانتے ہو ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک انجان علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں مسلمانوں کا قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان کے طرف سے میں گزر کے جا رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک قبر پھٹی اور ایک حسین و جمیل چہرے والا، حسین و جمیل چہرے والا اپنی قبر سے باہر آیا۔ قبر شک ہوئی، قبر پھٹی اور وہ حسین و جمیل صورت والا شخص قبر والا باہر آیا اور اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگائی۔ جیسے گدھا آواز لگاتا ہے اس انداز میں اس حسین و جمیل چہرے والے نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز لگائی اور واپس قبر میں گیا اور قبر اس کی بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ چہرہ تو حسین و جمیل ہے، صحیح سلامت ہے، اور پھر یہ کیا معاملہ کہ قبر پھٹتی ہے اور یہ شخص باہر آتے ہیں اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگا کر واپس اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کیسے معلومات حاصل کروں؟ انہوں نے نگاہ دوڑائی چاروں طرف تو بہت دور انہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اس جھوپڑی والے کو شاید یہ واقعے کے بارے میں پتا ہوگا۔ وہ اس جھوپڑی کے پاس آئے، آواز لگائی۔ ایک بوڑھی عورت بالکل ہڈی اور چمڑا ہو گئی، لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے پر پہنچی اور دریافت کیا کون ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف دیا اور کہا کہ میں اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں، میں اس جگہ سے گزر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹتی ہے، ایک حسین و جمیل شکل والا انسان باہر نکلتا ہے اور وہ 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگا کر قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں آپ کچھ جانتی ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے یہ انسان کون ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگ گئی، اس بوڑھی عورت کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے دلاسا دیا اور پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کا اس قبر والے سے کیا تعلق ہے؟ ذرا مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتائیے نا۔ تو پھر وہ عورت روتے روتے کہتی ہے آپ نے جس کو قبر سے باہر نکل کے 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگاتا ہوا دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا خود کا بیٹا ہے، میرا خود کا بیٹا ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار تھا، سنو غور سے، وہ بڑا عبادت گزار تھا، نوافل کثرت سے پڑھتا تھا۔ تو ایک دن وہ نفل نماز ہی پڑھ رہا تھا حسب معمول، اور میں بستر پر بیمار پڑی تھی، مجھے پیاس لگی تھی، تو میں نے 3 مرتبہ اس کو آواز دی تھی بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے۔ میں نے 3 مرتبہ اس کو پانی دینے کے لیے کہا
اور وہ نماز میں مشغول تھا، نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب سلام پھیرا تو میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں کیا گدھے کی طرح پکار رہی ہو؟ دیکھتی نہیں میں نماز میں مصروف ہوں؟ بس اس نے یہ کہا، میرا دل دکھا۔ اس نے یہ کہا، میرا دل دکھا۔ تب سے مرا ہے، روزانہ یہ 1 مرتبہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگا کر اپنی قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم عبادت کر لو، نوافل پڑھ لو، سجدوں پہ سجدے کر لو، تلاوت پر تلاوت کر لو، تم جس طرح کا عمل کر لینا چاہتے ہو کر لو۔ اگر والدین ناراض ہیں تو سنو، اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات چلی تھی کہاں سے کہاں کو پہنچ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ سرکار حجت الاسلام نے اپنی دادی جان یعنی اعلیٰ حضرت کی امی کے پاس شکایت پہنچائی کہ ابا نے مجھے مارا ہے، اور دادی جان نے انہیں طلب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب آئے ہیں اپنی امی جان کے سامنے تو اس انداز میں آئے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مونڈے گرے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے جو ہے پیکر بنے ہوئے اعلیٰ حضرت اپنی امی جان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرات، امی جان اپنے پوترے کی دل جوئی کے لیے آگے بڑھ کر آپ کی پیٹھ پر ایسے ہاتھ چلاتی ہے، ہلکے ہاتھ سے، ہلکے ہاتھ سے۔ وہ بھی ایک لاڑ کا انداز ہے، وہ بھی ایک لاڑ کا انداز ہے۔ ہلکے ہاتھ سے اپنے پوترے کی دل جوئی کے لیے آپ کی دادی نے اعلیٰ حضرت کو ہلکے سے جو ہے ہاتھ لگایا پیٹھ پر، تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ کر یہ نے کہا، امی میں بڑا ہو گیا، بچے والا ہو گیا، آپ میرے کو میرے بچوں کے سامنے مار رہی ہو، میری کیا عزت رہے گی ان کے سامنے؟ نہیں، ایسا کچھ نہ کہا اعلیٰ حضرت نے۔ جب ان کی ماں انہیں ہلکے ہاتھ سے مار رہی تھی تو اعلیٰ حضرت پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنے آپ کو امی کے اور قریب کر رہے تھے کہ امی جان مجھے اور ماریے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے قریب اور جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اور پیش کر رہے ہیں، امی جان مارنا ہے آپ کو اور ماریا۔ کیسا ادب، کیسا احترام۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہم کو ہر مقام پر تربیت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پیارے، صرف نعرے لگانے والے نہ بنو، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جیسا عمل کر کے دکھایا ہے اس عمل کو تم عملی جامہ پہناؤ تو انشاءاللہ ہر جگہ راحت پاؤ گے۔ تو حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ نے پوری زندگی شریعت کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اور شریعت کے ایسے آپ پابند تھے کہ ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، انگوٹھے میں، تو وہ زخم اتنا بڑھ گیا کہ جب آپ ادے پور کی سرزمین پر تھے راجستھان میں تو وہاں پر ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ ڈاکٹر نے زخم دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ زخم بڑھ گیا ہے، اس کی سرجری کی جانی چاہیے، ضروری ہے، سرجری کرنا پڑے گا۔ اگر سرجری نہ کرے تو پھر یہ زخم اور بڑھ جائے گا اور یہاں تک کہ انگلی پوری کی پوری کاٹنے کی نوبت آ جائے گی، تو جلد سے جلد اس کی سرجری کروائے۔ تو پھر حجت الاسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سرجری کر دو اس کی۔ تو سرجری کی ساری تیاریاں کی گئی۔ حجت الاسلام علیہ رحمہ کو سرجری جس پر کی جانے والی تھی اس بیڈ پر لٹایا گیا اور ڈاکٹر نے انجیکشن بھرا، تو حضور حجت الاسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ حضور یہ اینستھیسیا کا انجیکشن ہے، یعنی بے ہوشی کا انجیکشن، کہ جب آپ کو یہ لگا کر
سرجری کی جائے گی تو آپ کو درد نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تو اسی لیے یہ اینستھیسیا دینا ضروری ہے۔ حضور حجت الاسلام نے فرمایا میں یہ انجیکشن نہیں لوں گا کیونکہ اس کے اندر وہ اجزاء موجود ہیں جو اجزاء شراب میں ملائے جاتے ہیں، تو میں حرام چیز کو اپنے جسم میں داخل نہیں کرواؤں گا۔ او ہو سبحان اللہ، وہ بعین ہی شراب نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر اسپرٹ جو شراب کا ایک مین حصہ ہے وہ اس انجیکشن میں موجود ہے۔ تو حضور حجت الاسلام فرما رہے ہیں میں نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب لینا پڑے گا ورنہ بہت درد ہوگا، ڈاکٹر سے کہتے ہیں اس کی پرواہ تم مت کرو، اس کی پرواہ تم مت کرو، تم تمہارا کام کرو، تم تمہارا کام کرو۔ کہا حضور تکلیف ہوگی، میں نے کہا نا تم تمہارا کام کرو، تم فکر مت کرو کہ مجھے درد ہوگا کہ کیا ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے۔ حامد اپنے اندر یہ حرام چیز داخل نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ پسند کرتے ہیں میں ویسے ہی سرجری کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے سرجری کرنا شروع کی، زخم کو کاٹا، گوشت کو چیرا، اس نے دبایا خوب طاقت سے، جو مواد بھر گیا تھا اس مواد کو باہر نکالا، اور ادھر سرجری کر رہا ہے وہ، کرتے کرتے اس کی نگاہیں حضور حامد رضا خان علیہ رحمہ حضور حجت الاسلام کی طرف اٹھ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ پیشنٹ کی کیفیت کیا ہے، پیشنٹ کا معاملہ کیا ہے، تو وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ پیشنٹ کے چہرے پہ تو اطمینان ہے، پیشنٹ تو مطمئن ہے، اور اس حال میں ہے کہ آنکھیں بند ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے سرجری مکمل کر دی، جب مکمل کر دی تو اس نے جگایا حجت الاسلام کو، جناب اٹھ جائیے، سرجری مکمل ہو گئی ہے، جناب اٹھ جائیے، سرجری مکمل ہو گئی ہے۔ حجت الاسلام آنکھیں کھولتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے جانے سے پہلے ایک بات کا جواب دیتے جائیے، یہ زخم اتنا بڑا تھا، یہ بڑا درد کرتا تھا، یہ بڑا زخم آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اتنی بڑی سرجری ہو گئی، لیکن آپ کے چہرے پہ میں نے کوئی درد اور کرب کے آثار نہیں دیکھے، میں نے آپ کے چہرے پر کوئی درد اور کرب کے آثار نہیں پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو جب میں نے دیکھا تو آنکھیں بند کی، آپ کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے بتائیے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضور حجت الاسلام نے جواب دیا جب تم میری سرجری کر رہے تھے میں اپنے آقا پر درود پڑھ رہا تھا، اور اس درود کی یہ برکت ہوئی کہ میرا جسم تو یہاں تھا لیکن میں مدینے پاک میں موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا جسم تو یہاں تھا لیکن میری روح مدینے پاک میں موجود تھی۔ اسی انداز کو میرے تاج الشریعہ نے اپنایا، اسی انداز کو ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر جب آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے بھی اینستھیسیا دینے کو جب چاہا تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا یہ حرام چیز میں اپنے جسم میں نہیں لوں گا، بلکہ تم بغیر اینستھیسیا دیے کہ میرا آپریشن کر سکتے ہو۔ تو اس سے یہ میسج جاتا ہے میرے بھائیوں، آج نوجوان شراب پینے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو آج کا فیشن ہے، کون نہیں پی رہا بھائی، بچیاں پی رہے یارو، مثال دیکھو کیسی دے رہے، بچیاں پی رہے بھائی، ارے بیئر تو یہ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بیئر تو سمجھو آپ ایک کول ڈرنک کے حساب میں، جیسا تھمس اپ اسپرائٹ ہے اس میں بھی الکوہل رہتا بھائی، مگر اس میں کیا ہے 1-2% الکوہل زیادہ رہتا، پی لے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیے تو باڈی بنتی گتے، رنگ صاف ہوتا گتے، گورے ہوتے گتے، جم کرے تو باڈی جلدی بنتی گتے۔ آج ایسے جو ہے باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں نوجوانوں کے درمیان،
عزیزان گرامی، میں کہنا چاہوں گا ان حرام چیزوں کے فائدے گنانے والوں کو سور کا گوشت کھانے والے بھی سور کے گوشت کے فائدے گناتے. بولو گناتے نہیں گناتے؟ تو سور کا گوشت کھا لیتے فائدے کی چیز ہے بول کے. تو پیارے ہوش کی آنکھیں کھولو، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح شراب چاہے کسی نام سے شراب ہو، کسی نام کی شراب ہو، کسی کوالٹی کی شراب ہو، کسی برانڈ کی شراب ہو، اس کا ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر حلق سے اتارنا یہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام. لہذا ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان لوگوں کی دوستی کو چھوڑ دو جو تمہیں دوستی کا واسطہ دے کر شراب پینے کی دعوت دیتے. تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا دوست نہیں ہے، تیرے کو دوستی کی قسم تو پینا دیکھ. تو ایسی قسمیں دے کر پلانے والے دوست نہیں ہیں. کان کھول کے سن لو، یہ تو دشمن قاتل سے بھی برے ہیں. ایسوں کی دوستی کو چھوڑ دو اور ایسوں کو کبھی دوست تصور نہ کرنا جو تمہیں شراب پینے کا، زنا کرنے کا، بےہودگی اور گندگی کی طرف لے جانے کا راستہ بنا کے دیتے ہیں. ایسوں کو دوست نہیں ماننا. حقیقت میں دوست وہ ہوتا ہے جو خود نماز کا پابند ہوتا ہے، اپنے دوست کو بھی نماز کا پابند بناتا ہے. دوست تو وہ ہوتا ہے. لہذا وقت ہو گیا انشاءاللہ جو اس سلسلے میں باتیں آئندہ بیان کرنے کی سعادت اور کوشش حاصل کی جائے گی. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.